والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود۔ سورۃ العادیات۔ عادیات عدون سے ہے، بھاگنے دوڑنے کو کہتے ہیں۔ یا اللہ نے کچھ قسمیں کھائیں۔ پہلی قسم والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم ہے جو اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگ جاتے ہیں۔ جب تیز سانس چڑھ جاتا ہے تو پھر جاندار چیز جو ہے وہ ہانپتی ہے، سینے سے آواز نکلتی ہے، اس کو ضبحا کہتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور یہ اپنے تیز دوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ گھوڑے کے پاؤں پہ وہ لوہا لگایا جاتا ہے نال بنا کے، اب جب وہ پتھر پہ مسلسل پڑے گا تو چنگاریاں نکلتی ہیں، تو یہ اپنے تیز دوڑنے سے پتھروں سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرنے والے ہیں۔ عرب کی عادت تھی، رات کو حملہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ بزدلی کی علامت ہے۔ صبح جب دن نکل آئے تب جا کے حملہ کرتے تھے، تاکہ دشمن یہ نہ کہے کہ ہمیں غفلت میں مارا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، وہ اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ صبح کے وقت غبار اڑاتے ہیں، رات کو نمی ہو جاتی ہے، زمین تھوڑی سی گیلی ہو جاتی ہے، دن میں سورج کی دھوپ سے زمین خشک ہو جاتی ہے، دن میں تھوڑا سا بھی دوڑا جائے تو مٹی اڑتی ہے، لیکن صبح کے وقت زیادہ تیز رفتار ہوگی تو پھر مٹی اڑے گی۔ تو وہ گھوڑے جو ہیں اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ صبح کے وقت بھی مٹی اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، صبح کے وقت دشمن کے مجمع میں گھس جاتے ہیں۔ 3 قسمیں کھا کے اللہ نے 5 باتیں کی، اور قسم کا جواب ہے ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی ہیں؟ دیکھیں، گھوڑے کو ہم نے چند دن گھاس ڈالا، چند دن دانہ ڈالا، تھوڑی سی تربیت کی، ہم نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا، ہم اس کے خالق نہیں ہیں۔ ہم نے اس کے لیے جو غذا مہیا کی، وہ غذا بھی ہم نے پیدا نہیں کی، لیکن وہ ہمارا اتنا فرمانبردار بن گیا کہ وہ دشمن کے مجمع میں گھس رہا ہے، رات ہے، دن ہے، جب اس پہ سواری کرو وہ پتھروں پہ دوڑ رہا ہے، چنگاریاں اڑ رہی ہیں، لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ایسے ایسے مجمع جہاں انسان خوف کی وجہ سے لاشیں دیکھ کے جانے سے ڈر رہے ہوں، ایسے میدان جہاد میں، ایسے راستوں میں گھوڑے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ وہ مالک کے ساتھ اتنا وفادار ہے، لیکن انسان لربہ لکنود، وہ اپنے رب کا ناشکر ہے، اس نے اپنے رب کے ساتھ وفا نہیں کی۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کی تمام ضروریات اللہ نے پیدا کی، یہ چند دن ایک جانور کی تربیت کر رہا ہے، وہ اس کا وفادار ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا، اور اس کا رب اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا، اس کی خوراک پیدا کی، اس کے لیے ہر چیز پیدا کی، لیکن یہ اس کی ناشکری کر رہا ہے۔ کنود کے مفسرین نے مختلف معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی، کنود اس آدمی کو کہتے ہیں جو صرف نعمتیں گنے، مصیبتوں کے وقت شور مچائے۔ ہم میں ہر بندہ ایسا ہی ہے، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ تو یاد ہیں، مصیبت جب آ جاتی ہے تو وہ ویلا کرتے ہیں۔ تو ہمارا انسان تو اپنے رب کا ایسا کنود ہے،
اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تو کھا رہا ہے، اس کا شکر نہیں ادا کر رہا، مصیبت آ جائے تو اس پہ واویلا کرتا ہے، شور بچاتا ہے۔ دوسرا معنی، کنود ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو نعمتوں کا لطف اندوز ہو رہا ہے لیکن نعمتوں دینے والے کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا۔ ہماری کیفیت سب کی ایسی ہی ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھا لیں، اچھے سے اچھی چیز پہن لیں، جس اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تیسرا معنی، کنود اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، اس کو گناہوں کے کام میں خرچ کرے۔ کان بہت بڑی نعمت ہیں، گانے سننے پہ لگائے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو سننے میں کم لگ رہے ہیں، یہ کنود ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہی ہیں، فرما برداری میں استعمال نہیں ہو رہی۔ تو یہ سارے معنی ملا کر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، مصیبتیں آ جائیں واویلا کرتا ہے، نعمتیں آ جائیں اس پہ خوش ہوتا ہے، پھر نعمتوں کے استعمال کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بس نعمتوں پہ بچوں کی طرح خوش ہے، کس لیے دی گئیں، کس مقام کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں، نعمتیں، یہ معصیت میں استعمال کرنا، فرمایا یہ بھی کنود ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان اس بات پر خود گواہ بھی ہے۔ جو مشرکین تھے نا، مشرکین جو کافر لوگ تھے، ان کو بھی کبھی یہ خیال آ جاتا تھا کہ اللہ نے یہ صلاحیتیں اس لیے نہیں دی کہ اس کی نافرمانی پہ استعمال کرے، ان کا اپنا دل بھی اس بات پہ گواہی دیتا تھا۔ آج ہماری کیفیت سے ان سے بھی گئی گزری، اللہ حفاظت فرمائے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ خیر سے مراد ہر نعمت ہے، پھر ہر نعمت کی بھی محبت میں سخت ہے۔ نعمتوں کے حصول کی اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے، ترغیب بھی دی ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ ہے، حج ہے، مال ہوگا تو یہ عبادتیں ادا کی جائیں گی نا، لیکن اس کی محبت، اور محبت میں اتنا سخت ہو جانا کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں انسان جو ہے مال کی محبت میں ایسا سخت ہو گیا، ایسا دل سخت ہو گیا کہ میرے بچے بھوکے نہ مریں، چاہے میں ہزاروں لوگوں کے بچے بھوکے مار دوں۔ یہ جذبہ جب پیدا ہو گیا، فرمایا یہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہو گیا۔ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو مال کی محبت جو ہے اس کو ایسے سمجھو جیسے کشتی پانی کے اوپر رہے تو نجات ہے، پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ہلاکت ہے۔ اگر مال اور اس کی محبت دل کے اندر داخل نہ ہو، اس کی طلب بھی ہو، طلب میں میانہ روی بھی ہو، حلال حرام کے ضابطوں کی رعایت رکھی جائے تو فرمایا یہ خیر ہے۔ اور اگر وہ دل میں داخل ہو گئی، اب نہ کوئی حرام کام چھوڑ رہا ہے، نہ حرام مال چھوڑ رہا ہے، نہ مال کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، تو یہ تباہی ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، مال کی محبت اتنی سخت ہو گئی ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ قبروں میں جو بھی چیز ہے وہ باہر نکالی جائے گی، سب کچھ آخر قبر کا ایندھن بنے گا۔ وحصل ما فی الصدور، سینوں کے جتنے بھی راز ہیں یہ سارے کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے۔ کبھی مال کی محبت میں ایسا ہوتا ہے بظاہر لوگوں کے سامنے نیک نامی بن جاتی ہے کہ یار اس میں کوئی نفع بھی نہیں کمایا، اور حقیقت میں پتا ہے کہ وہ تو ادھر سے جھوٹ بول کے ادھر سے جھوٹ بول کے اپنا کام پورا کیے بیٹھا ہے۔ تو میں اس مال کی محبت میں جو سینوں میں راز چھپائے ہوئے ہیں وہ بھی سارے ظاہر کریں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان کا رب اس دن ان کے بارے میں ہر قسم کی خبر جو ہے وہ بیان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو قسمیں کھا کے بات کر رہے ہیں
اللہ کو اپنی بات میں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ صرف بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ قسم کھاتے ہیں کہ آگے والا جو مضمون ہے یہ بہت اہم ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔